یہ چھوڑو جب سیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اتنی مرتبہ کر لیا، پہلے ان کو آتا نہیں تھا، جب میری تقریریں سن لیتے تو پھر اتنی لمبی لمبی چھوڑتے کہ لپیٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، نام توڑی کام ہے، ہونے تو کسی کے نام سے بھی ہو جائے۔ تم نے عام کو خاص کر دیا تو اللہ نے تمہیں خاص و خاشاک کر دیا۔ ہمارے آباء و اجداد کے خاص مجرب عمل ہے، صدیوں سے حضرت اجازت دیتے نہیں تجھے نہیں دوں گا۔ سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ چھوڑو جب سیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اتنی مرتبہ کر لیا، پہلے ان کو آتا نہیں تھا، جب میری تقریریں سن لیتے تو پھر اتنی لمبی لمبی چھوڑتے کہ لپیٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے ان کو تعریفوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جا کے دیکھ لو ابھی، پھر اس میں اپنے الفاظ کی چٹنیاں ملا رہے ہوں گے، تصور شیخ اس طرح سیکھا مجھ سے یہ، شکر الحمدللہ، بیانات میرے سنتے ہیں۔ اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، نام توڑی کام ہے، ہونے تو کسی کے نام سے بھی ہو جائے۔ تم صحیح پیر بن جاؤ، ہمیں کیا چاہیے، اس لیے تو میں مولویوں کو اجازت دے رہا ہوں۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، مجھے اللہ نے اتنی خاص چیز دی، یعنی اس کائنات میں نہیں کہتے کہ میرے ایک ایسی شے کہ جس کی کمی اس وقت ہے، تو میرے کو چاہیے تھا گھر میں بخیل ہوتا چھپاتا نا، لیکن جو عالم آ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ میں نے اپنی خاص چیز کو کیا کر دیا، عام کر دیا۔ جب میں نے اسے عام کر دیا تو اللہ نے اس کو خاص کر دیا۔ تم نے عام کو خاص کر دیا تو اللہ نے تمہیں خاص و خاشاک کر دیا۔ اب تم لوگوں کو دھوکہ، ساروں نے حدیث کی اجازت آسانی سے دیں گے، تعویذ کی اجازت مشکل سے دیں گے، جس سے روکڑا آ رہا ہے وہ جیب میں، تو اس کا اہل نہیں، غلط استعمال کرے گا۔ اتنی بڑی سند دے دی حدیث کی، اس کا اہل ہے مگر اس تعویذ کا اہل نہیں۔ تم نے تعویذ کو ترجیح دی حدیث پر، اس کا کیا حکم ہوگا؟ میں نے تمہارے حدیث کو ترجیح دی اپنے اس پر، عالماء اجازت دے دی کیونکہ حدیث پڑھ کر آیا۔ کیا پڑھ کر آیا؟ حدیث پڑھ کر آیا، قرآن پڑھ کر آیا۔ قرآن کی اجازت مل رہی ہے، حدیث کی اجازت مل رہی ہے، تعویذ کی اجازت نہیں مل رہی۔ ہمارے آباء و اجداد کے خاص مجرب عمل ہے، صدیوں سے حضرت اجازت دیتے نہیں تجھے نہیں دوں گا۔ شاذلیوں پر آئے تو حدیث میں آ جائے، تم آئے تو حدیث نہیں، مجرب عمل کرو۔ 10 محرم کو اتنی مرتبہ بسم اللہ لکھو، یکم محرم کو سارا سال اللہ رزق میں برکت دے گا۔ 10 محرم میں برکت وہ بدعت ہے، یہ جو پہلی محرم ہے اس کی برکت ثابت ہے۔ حضور فرمائے اس میں تم لوگ کیڑے نکالو، نعوذ باللہ، اور بزرگوں کے تجربات کرتے جاؤ، تم لوگ کو شرم نہیں آتی ہے؟ مجرب کرو سنت کے ساتھ، دونوں کو ملا کے کرو، ایک کا انکار کرتے ہو دوسرے کو کرواتے ہو، یہ غلط چیزیں ہوتی ہے۔ یہی چیز مجھے غصہ دیتی ہے، یہی چیز غلط ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے تو ضعیف کا کیا مطلب؟ اس کے متن بھی غلط ہوتا ہے، اس کا متن بھی من گڑت ہوتا ہے، یا تو مطلب یہ کہ ضعیف ہم بھی نہیں سمجھے۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے متن میں رد و بدل ہو، اس کے سند میں ہوتا ہے، موضوع کے متن میں مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر متن کے لحاظ آ جائے تو صحیح میں بھی وہم موجود ہے، اس کا کیا حکم ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ مجرب بھی کرو، مگر ادھر کیا ہے، تم نے چھپایا، جعلی لوگوں کے پاس چلے گئے، ہم کتابیں لکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ تم نہیں کرتے ہو، آپ سیکھتے بچوں کو تیار کرتے۔ میں ایک کام کروں، میں نے تیار کر لیا نا، عورتیں مرد، ٹھیک ہے، کب تک ایک عورت سیکھے گی، دوسری سیکھے گی، تیسری سیکھے گی، آخر کسی کے پاس گھر میں رہے گی نا، نماز پڑھتی رہے گی، چھوڑ دے گی، کب تک جائیں گے؟ سیکھ لیا نا، دوسروں کا علاج کرے گی، عورت کا علاج خود بخود خود شروع کرے گی۔ علم پھیلتا جا رہا ہے لیکن ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اتنا سکھانے کے بعد بھی آج بھی لوگ پریشان ہیں، تو بتاؤ کام ہونے کے بعد یہ حال ہے، جب کام ہی نہیں تھا تو کیا تھا؟ نظام چلتا ہے، سیکھو، علماء سیکھیں، نقشبندی شاذلی